الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ماؤں، پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ پاک کے احسان عظیم سے ہم دوبارہ جمع ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے توحید کے پیارے پیارے کلمات کو سمجھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث مبارکہ کے ذریعے سے اس کی وضاحت کی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہم جمع ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم بارک لی ولکم، آمین یا رب۔ میری بہنوں، پچھلے درس میں ہم نے سورہ زخرف کی آیت پڑھی تھی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةٌ بَاقِيَةٌ فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ یہ آیتیں ہم نے پڑھی تھی سورہ زخرف کی 1 2 3 آیتیں، ہاں 3 آیتیں ہم نے تفصیل سے اس کا علم حاصل کیا تھا کہ کیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور قوم سے صاف صاف یہ کہہ دیا تھا کہ تم اللہ کے علاوہ جس کی بھی بندگی کرتے ہو، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں بری ہوں۔ تو یہ جو اننی براء مما تعبدون کا ہم نے تشریح کی تھی، تو کافی ساری چیزیں الحمدللہ ہم نے پچھلے درس میں سیکھی تھی کہ ایک بندہ مومن کیسے اعلان برات کرتا ہے معبودان باطلہ سے، کیسے اعلان برات کرتا ہے ان تمام معبودان باطلہ سے جو لوگ جن کی عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی اعلان برات کیا تھا، کہا تھا کہ میں بری ہوں تمہارے معبودوں سے سوائے اس رب کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے نا، میں صرف اسی کی عبادت کرتا ہوں، اسی کو مانتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا، اور وہی میری رہنمائی بھی کرے گا۔ تو الحمدللہ اس کا ہم نے تفصیلی علم حاصل کیا تھا، اور آج ہم دیکھتے ہیں میری بہنوں، جیسا کہ میں نے پچھلے درس میں آپ کو بتلایا تھا کہ ہماری اگلی آیت ہوگی توحید والی، وہ آیت جس میں یعنی کون سے وہ معبودان باطلہ ہیں جس کی لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، اور کس کس کو رب بنا لیتے ہیں لوگ۔ آج ہم وہ آیت پڑھیں گے۔ پچھلے درس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اعلان برات کیا تھا تمام معبودان باطلہ سے، ہے نا۔ تو وہ معبودان باطلہ کون سے ہیں، کون سے وہ معبودان باطلہ ہے جس کے بارے میں ہمیں کہنا ہے کہ ہم بیزار ہیں ان سے، ہمیں نہیں کرنا ہے ان کی عبادت۔ شرک سے بیزاری کا ہم نے اعلان تو کر دیا، لیکن آئیے دیکھتے ہیں کیا ہم اپنی زندگیوں میں وہ چیز کو رائج کرے ہیں؟ کیا ہم نے توحید کو مضبوطی سے تھاما ہے؟ کیا ہم بھی اوروں کی طرح کہیں دوسرے معبودان باطلہ تو نہیں بنا بیٹھے؟ یہ چیک کرنا ہے ہمیں اپنی زندگیوں میں، ہے نا۔ ہم توحید کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ توحید اس لیے پڑھ رہے ہیں کیونکہ ہمیں سمجھ آئے کہ کہیں ہماری زندگیوں میں کوئی شرک تو نہیں آیا، کیونکہ شرک سے ہمیں نفرت کرنی ہے، شرک سے ہمیں بیزارگی ہے، شرک سے ہمیں نفرت کرنی ہے۔ جب تک بندہ شرک سے نفرت نہیں کرتا، کلمہ اس کا مکمل نہیں ہوتا، وہ توحید کا علمبردار نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ شرک کی نفی نہ کر دے۔ تو آئیے میری بہنوں، آج کے درس میں ہم دیکھتے ہیں قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے کہ کون سی وہ چیزیں ہیں جو انسان معبودان باطلہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، معبودان باطلہ کی فرما برداری کرتا ہے، یعنی اللہ کو چھوڑ کر کہاں کہاں لوگ جاتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کئی صورتوں میں ویسے بتائیں، آج ہم لے رہے ہیں 2 آیتیں، سورہ توبہ کی آیت اور سورہ بقرہ کی۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165، یہ 2 لے رہے ہیں ہم۔ پہلے آیت دیکھتے ہیں سورہ توبہ کی، کیا ہے ارشاد باری تعالیٰ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ کیا ہے سورہ توبہ کی آیت؟ کیا معنی ہے؟ اتخذوا، بنا لیا انہوں نے، احبارهم، اپنے علماء کو، ورہبانہم، اور اپنے
बुज़ुर्गों को, अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह, अरबाब यानी रब की जमा, रब बना लिया किसको, किसको, अहबारहुम व रुहबानहुम, दोनों को रब बना लिया। अल्लाह को छोड़कर किस किस को रब बना लिया, अपने उलमा और बुज़ुर्गों को अपना रब बना लिया। अब इसकी तशरीह जब हम देखते हैं मेरी बहनों, अरबाब कहते हैं, अरबाब रब की जमा है। अब यहाँ पर इस आयत में क्या बताया जा रहा है मेरी बहनों, यानी रबूबियत जो होती है वो इबादत है। रब बना लेना मतलब रबूबियत जो होती है वो इबादत है। तो अल्लाह ताला बता रही हैं इन लोगों ने बना लिया अपने अहबार को और अपने रुहबान को अरबाबा मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा और भी रब बना लिए, यानी अल्लाह के अलावा किसी और की भी इबादत कर रहे हैं ये लोग। यानी उनको रब बना लेना मतलब उनकी इबादत करना। तो इन्होंने से मुराद कौन है? सूरह तौबा की जब हम आयतों की तफसीर देखते हैं तो इन्होंने इत्तखज़ू अहबारहुम, उन्होंने बना लिया। तो वो कौन है जिन्होंने बना लिया? उन लोगों ने। कौन लोगों ने? ईसाइयों ने। ईसाइयों ने क्या किया था? अपने उलमा और बुज़ुर्गों को अपना रब बना लिया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में देखिए मेरी बहनों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बिअसत हुई, आपके ऊपर कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ, तो उस वक्त जो आसमानी किताब ज़्यादा पढ़ी जाती थी वो कौन सी थी? इंजील थी। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ठीक पहले कौन से पैगम्बर आए थे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कौन से पैगम्बर आए थे? याद रखिए, लिख लीजिए, कौन से पैगम्बर आए थे? ईसा अलैहिस्सलाम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कौन थे? ईसा अलैहिस्सलाम। ईसा अलैहिस्सलाम की जो कौम थी वो कौम, उन्होंने क्या किया था? इंजील को छोड़कर, अल्लाह के अहकामात को छोड़कर क्या किया था? अपने उलमा को, अपने बुज़ुर्गान दीन को, अपने उलमा को अपना रब बना बैठे थे। और क्या करते थे? इंजील को छोड़ दिए थे। इंजील को ऐसे छोड़ा कि आज देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में भी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में भी वो इंजील जो आसमान से नाजिल हुई थी ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर, वो मस्ख हो चुकी थी, मिट चुकी थी। उन्होंने मिटा दिया था। छुपाते उन्होंने क्या किया? उनके उलमा ने उसको मिटा दिया। हत्ता कि इंजील की जो रिवायात थी, इंजील की जो यानी अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करदा किताब थी ना इंजील, ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी। ईसा अलैहिस्सलाम ने उनको अहकामात बताए। चंद दिन तक लोग उनके अहकामात पर कायम थे, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, कई सौ साल बाद फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत हुई ना, तो वो पीरियड, वो यानी ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने तक के वक्फ़े में आहिस्ता आहिस्ता होते उन्होंने सारी इंजील को मिटा दिया, क्योंकि मनमानियाँ करने लगे ना। अपने उलमा को उन्होंने रब बना लिया। उलमा जो बोले वो सही। तो उलमा भी क्या किए? उनके यानी ईसाई उलमा और ईसाई राहिब जो थे, उन्होंने क्या किया? आहिस्ता आहिस्ता सारी इंजील के अहकामात को छुपा कर अपनी मनमानी चीज़ें लिखने लगे। जैसे कि आज जो इंजील की शक्ल है, आप देखेंगे अब इनके पास जो इंजील है, अब जो ईसाइयों के पास इंजील अभी भी है ना, वो लोग बोलते हैं हमारे पास इंजील है, लेकिन कौन सी इंजील है उनके पास? किसी के पास इंजील यूहन्ना है, किसी के पास इंजील लूकास है, किसी के पास इंजील फ़लाँ, यानी उन लोगों के नाम इंजील यूहन्ना, इंजील लूकास, ये यूहन्ना एक था, कोई लूकास था, कोई कुछ था, कोई, उसने अपनी इंजील अपनी तरफ से लिख ली। तो शेख अहमद दीदान ना बड़े बुलंद पाए के आलिम गुज़रे हैं माशाल्लाह, ईसाइयों के लिए बड़े चैलेंज थे वो। तो शेख अहमद दीदान का एक लेक्चर है, तो उसमें उन्होंने क्या कहा उन्होंने पूछा ऑडियंस से, यानी कई हज़ारों का मजमुआ था, उसके अंदर उन्होंने पूछा, आप लोगों के पास इंजील यूहन्ना है, इंजील लूकास है, इंजील फ़लाँ है, वेयर इज़ इंजील ईसा? ये उनका वेस्टर्न कंट्री में ही कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था, उसमें उन्होंने सारे क्रिश्चियन से, उनके जो उलमा हैं उनसे पूछा, सवाल किया कि तुम लोगों के पास इंजील यूहन्ना है, इंजील लूकास है, इंजील फ़लाँ है, वेयर इज़ इंजील ईसा? पूछा, कहाँ है इंजील ईसा?
عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل کہاں ہے؟ تمہارے پاس تو ان کی فلاں فلاں کی ہے۔ تو میرے بولنے کا مطلب کیا ہے میری بہنوں؟ یعنی یہ سوال آج بھی ان کے اوپر اگر اٹھاؤ تو وہ جواب دینے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس نہیں ہے انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر جو انجیل نازل ہوئی تھی وہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا بنی؟ کیونکہ انہوں نے اپنے علماء اور بزرگوں کو اپنا رب بنا لیا تھا، ہے نا؟ یہ قرآن کی آیت جو ابھی ہم نے پڑھی، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، ان لوگوں نے، عیسائیوں نے، اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور بزرگوں کو رب بنا لیا تھا۔ یعنی ان کے بزرگ جو بولتے، ان کے بزرگ یعنی عیسائی لوگوں کے علماء اور ان کے بزرگ، ان لوگوں کو ان لوگوں نے ایسے معبود بنا لیا کہ حرام کو حلال یا حلال کو حرام جو بھی کہتے وہ لوگ ویسے ہی مان لیتے تھے۔ یہ نہیں پوچھتے کہ کہاں لکھا ہے، کہاں سے آپ ہمیں بتا رہے ہو، نہیں، وہ جو بولے وہ یس کریکٹ ہو گیا، چلیے جو بولے وہ، یعنی جو ان کے علماء بولتے کہ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، تو آنکھ بند کر کے اندھی تقلید کرتے تھے اپنے علماء کی، اپنے بزرگان دین کی آنکھ بند کر کے اندھی تقلید کرتے تھے۔ جیسے کہ اب ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے ہم آپ کو قرآن کی فلاں آیت بتلا رہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 ہے، اس سے پہلے ہم نے سورہ زخرف کی آیات پڑھی، آیت نمبر 26 سے 26، 27، 28، یعنی ہم نے بتایا کہ یہ دلیل ہے یہاں پر۔ اگر میں یہ دلائل نہ دوں اور میں صرف بولتی جاؤں اپنی منمانی، تو نعوذ باللہ وہاں پر کیا ہوگا؟ میں اپنی الفاظ بولوں، وہ فلاں کے بولوں، ان کے بولوں، میرے بزرگان دین ایسا بولے تھے، وہ فلاں وقت میں ایسا ہوا تھا، انہوں نے ایسا کیا تھا، ان میں کہانی قصے بیان کروں آپ سے، اور ایسی چیزیں بولوں جو کہ نہ قرآن میں اس کی دلیل ہے نہ حدیث میں۔ اور اگر آپ نے آنکھ بند کر کے جو بولے وہ بول رہے ہیں، بیان ہو رہا ہے، چلو سن لو اور عمل کرو، تو یہ غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ آپ جس کو سن رہی ہیں، آپ جس عالم کو بھی سن رہے، جو بھی بیان سن رہی ہیں آپ، اس میں اگر قرآن کا ریفرنس ہوتا ہے، حدیث کا ریفرنس ہوتا ہے، بات دلائل کے ساتھ کی جاتی ہے، تبھی آپ قبول کریں اس کو۔ بات کی دلیل نہیں ہو رہی، کوئی آیت کی دلیل نہیں ہے، حدیث کی دلیل نہیں ہے، بس پرانے لوگوں کے قصے، وہ فلاں بزرگ ایسا کرے تھے، ایک بزرگ تو ایسے تھے، انہوں نے ایسا کیا تھا، ایک بزرگ ایسے تھے، بعض کتابیں ہیں ایسی آج بھی معاشرے میں، فضائل اعمال کے نام سے ایک کتاب ہے نا، تبلیغی جماعت والے حضرات اسے پڑھتے ہیں، ابھی پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں اللہ عالم، لیکن ان کی کتاب ہوتی ہے فضائل اعمال، آپ نے دیکھا ہوگا، اس میں سارا یہی لکھا ہے، ایک بزرگ نے ایسا کیا، ایک بزرگ ایسے تھے، ایک بزرگ ایسا ہوا تھا، یعنی آپ تقریباً کتاب دیکھ لیجئے، بہت کم میں سے آپ کو قرآن حدیث کے دلائل ملیں گے، تقریباً باتیں ایسی ہوئی، فلاں بزرگ نے ایسا کیا تھا، ایک بزرگ نے ایسا کیا تھا، ایک بزرگ نے ایسا کیا تھا، ایک ولی اللہ کا ایسا واقعہ ہے، یہ ہے، یعنی مطلب یہ کہ نعوذ باللہ قرآن حدیث کی دلیل آپ کو نہیں ملے گی، یہ تمام چیزیں زیادہ ملیں گی، ہاں ہے قرآن حدیث کی باتیں بھی ہے لیکن کم، زیادہ آپ کو یہی ملے گا۔ اور ایسی کئی کتابیں، ایک نہیں، فضائل اعمال ہی نہیں بلکہ ایسی کئی کتابیں ہیں جہاں پر آپ دیکھیں گے کہ وہ دلائل ہی نہیں ہوتے، اس میں باتیں تو بہت ہوتی ہیں، دلائل ہی نہیں ہوتے۔ آپ بیانات بھی سنیے، کئی بیانات ایسے ہوتے جو باتیں تو بہت ہوتی ہیں، دلائل نہیں ہوتے۔ تو جو دلیل پر بات نہیں کی جاتی وہ نہیں لینا ہے۔ لیکن کیا کیا عیسائیوں نے اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑا، اللہ کی بات کو چھوڑا، اللہ کے کلام کو چھوڑا۔ انجیل بھی اللہ کا کلام تھا نا، اللہ کی طرف سے ہی آیا تھا، اللہ کی باتیں تھیں انجیل میں بھی جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، لیکن نہیں، انہوں نے کیا کیا، اس کو ایک طرف کر دیا، اللہ کی بات کو، اللہ کی نہیں مانی انہوں نے، اللہ کے پیغام کو نہیں مانا، بلکہ کیا کیا، اپنے علماء اور بزرگان دین کے پیچھے پڑ گئے اور اعمال غارت کر لی، اپنے رب ہی بنا بیٹھے ان کو، علماء اور بزرگان دین کو اپنا رب بنا بیٹھے، یعنی جو وہ بولتے وہی وہ کرتے، جو وہ بولتے وہ وہی کرتے، یعنی حلال کو حرام، حرام کو حلال بھی کرتے تو بس ان کی سنتے چلے جاتی، یہ نہیں پوچھتے کہ آپ جب یہ حرام کہہ رہے ہو تو اس کی دلیل کیا ہے،
آپ جب یہ حلال کہہ رہے ہو تو اس کی دلیل کیا نہیں پوچھتے تھے؟ جو بولے وہ بزرگان دین، ان کے علماء جو بولے وہ سن لیتے۔ تو میری بہنوں، کسی کی بات کو تسلیم کرنا بھی توحید سے تعلق رکھتا ہے۔ یعنی آپ کسی کی بات کو تسلیم کر رہے ہیں بغیر کوئی دلیل کے، تو پھر توحید کے منافی آپ نے کام کیا، ان کو اپنا رب بنا لیا۔ دیکھیے میری بہنوں، ہماری زندگی گزارنے کے لیے ہمیں لازم ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کو دیکھیں، اللہ کا حکم ماننا ہے۔ ہم کہہ رہی ہیں کہ لا الہ الا اللہ، تو پھر لا الہ الا اللہ میں ہمارا معاملہ یہ ہو کہ ہم واقعی میں اللہ کے علاوہ کسی کو معبود برحق نہیں مانیں، اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں سنیں، کسی کی نہیں۔ ہاں، اللہ فرماتا ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو تو ہمیں کرنا ہے، اور احادیث کے اوپر سختی سے عمل کرنا ہے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے، ایک نہیں دو نہیں، اطیعوا الرسول اللہ نے 11 مرتبہ قرآن میں فرمایا۔ تو ہمیں اللہ کے علاوہ کسی کی فرما برداری نہیں کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ ہمیں چلنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس کی فرما برداری جس انداز سے کرنے کے لیے کہا اسی انداز سے ہمیں کرنا ہے۔ ہم نبی کی بھی فرما برداری کرتے ہیں تو اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، یہ نہیں کہ من مانی کرنے لگے اپنے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہیں کہی اور ہم اس پر کریں کہ نہیں نبی نے ہمیں یہ کہا نا، اس سے بڑھ کے اور ہم یہ کر کے بتائیں گے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا روزہ رہتے تھے، اور یہ ایام بیض کے روزے رہتے تھے، جمعرات کا روزہ رہتے تھے۔ اب میں بولوں گی نہیں تو وہ تو نبی تھے نا، نبی کی اطاعت کرو بولے اللہ تعالیٰ، مگر میں اور زیادہ کروں گی۔ کیا کروں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو سنت روزے ہیں نا، اس کے علاوہ سارا مہینے کے 20 دن میں روزے رہوں گی، ہر مہینے میں 20 دن رہوں گی۔ نہیں کرنا ہے آپ کو، وہ معمول نہیں بنانا ہے آپ کو، آپ کو وہ معمول نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری بھی آپ کو اسی طرح کرنی ہے جیسے اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جیسے ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو دے تم کو رسول وہ لے لو، بولے وما نہاکم عنہ فانتہوا، اب جو چیز سے تمہیں روکے اس سے رک جاؤ۔ مطلب لکیر ڈال دی گئی، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے، تو ویسی ہمیں فرما برداری کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر ہم نے اللہ کی بات کو چھوڑ دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی کیا کہتے ہیں کہ محبت، ان سے اتنی محبت کہ وہ اللہ کی محبت سے آگے لے کے چلے جا رہی محبت نہیں۔ تو میری بہنوں، نکتہ سمجھنا یہاں پر یہ ہے، پوائنٹ سمجھنے کا یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ آپ کسی بھی، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیوں نہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کہا کہ محبت، تعظیم اور جو توحید کے جو باتیں ہوتی ہیں وہ اللہ ہی سے ہونی چاہیے۔ یہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میرے مرنے کے بعد مجھ سے دعائیں کرو، نہیں کہا، نعوذ باللہ، حرام قرار دیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز ہمیں نہیں بتائی اور ہمیں حکم نہیں دیا اس چیز کا، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت ہمیں نہیں کرنا، تو پھر ہم دوسرے بزرگان دین کی ایسی کیسی تقلید کرتے ہیں، لوگ ایسے کیسے یعنی ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے عقیدت، ان کے نظر و نیاز چڑھانا، ان کے اوپر ان کے خبروں کا طواف کرنا، کتنی غلط بات ہے۔ یعنی علماء اور بزرگان دین جو ہوتے ہیں ان کی بات بھی آپ سننا ہے تو کس انداز سے آپ کو سننا ہے کہ اگر وہ قرآن و حدیث کی دلیل دیتے ہیں تو سننا ہے، اگر وہ قرآن و حدیث کی دلیل نہیں دیتے، ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ قرآن و حدیث کی دلیل نہیں دیتے، وہ صرف اگر اپنی منمانی کرتے ہیں تو ان کی بات آپ کو نہیں سننی ہے۔ جیسے کہ عیسائیوں نے کیا تھا، اپنے دین کو برباد کیا، انہوں نے اپنے دین کو برباد کیا کر کے اپنے علماء اور اپنے راہب جو لوگ ہوتے تھے، بزرگان دین ان کے جو ہوتے تھے، ان کی باتیں ایسی سنتے جیسے کہ رب کی سننی ہے، جیسے کہ رب کی سننی۔ اب آج بھی دیکھیے، آپ تعجب کریں گی سن کر، آج بھی دیکھیے، آج اب اگر ہم کسی سے کہتے ہیں کہ حال کی بات بتا رہی ہوں میں، جب میں حج پہ گئی تھی، 2019 کی بات ہے جی، 2019 کی بات ہے، جب میں حج پر گئی تھی، تو میں کہہ رہی ہوں بہنوں سے، مینا میں جب رکتے ہیں ہم
تو میں حدیث کی دلیل بتا رہی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں جب ہم ٹھہرتے ہیں نماز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر کیا تھا، اور تمام صحابہ کرام آپ کو دیکھ کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر، وہ تمام نے بھی قصر کیا تھا۔ تو لوگ، اب تھوڑی خواتین تھیں، انہوں نے کہا کہ ہاں اچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیے تھے، اچھا ابھی سوچ رہے ہیں، یعنی فوری عمل کا نہیں ہے۔ اس میں سے ایک دو نے کہا کہ ہاں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر کیا تھا تو ہمیں بھی قصر کرنا ہے۔ ایک دو نے کہا، اب ٹینٹ میں بہت ساری ہیں، 40-50 خواتین ہیں، تو اس میں سے چند نے کہا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تو ہمیں بھی کرنا ہے۔ کچھ نے تو یہ کہہ دیا کہ نہیں جی ہمارے مولانا نے نہیں کہا، ہمارے مولانا نے نہیں کہا، ہم نہیں کریں گے۔ بولے ہمارے مولانا نے کہا کہ پوری نماز پڑھنی ہے، تم منا کے ٹینٹ میں جب جاؤ تو ہمارے مولانا نے کہا کہ پوری نماز ہمیں پڑھنی ہے، تو ہم پوری پڑھیں گے، قصر نہیں کریں گے۔ اب ساری ظہر میں پڑھے تو 4 سنت 4 فرض 2 سنت 2 نفل، سارے 12 رکعت پڑھ رہے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 2 رکعت آپ کو ظہر کی قصر پڑھنی ہے۔ باقی ٹائم آپ کو کیا کرنا ہے؟ باقی ٹائم آپ کو تسبیح، تحلیل، حمد و ثنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دعائیں یہ کرنی۔ جو گھروں بول رہے ہیں وہ نہیں کریں گے۔ علماء بولے، ہمارے عالم صاحب بولے نہیں پوری نماز پڑھنا ہے۔ تو عالم آپ کے لیے سند نہیں ہے، آپ کے لیے قرآن اور حدیث سند ہے۔ قرآن حدیث میں کیا ہے وہ دیکھیے، لیکن نہیں، آج ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو میں تو ایک مثال یاد آئی تو آپ کو بتائی، ورنہ تو ہزاروں لوگ ایسے ہیں آپ دیکھیں گے، ان کو جا کر کہو کہ دیکھو یہ حدیث کے الفاظ ہیں، یہ قرآن کے آیات ہیں، یہ قرآن میں آیا، حدیث میں، تو بولیں گے نہیں ہمارے مسلک میں ایسا نہیں ہے، ہمارے مولانا ایسا نہیں بولتے، ہماری جماعت ایسا نہیں بولتی ہم کو، ہماری جماعت الگ، ہمارا مسلک الگ، ہمارا یہ الگ، ہمارا وہ الگ۔ پھر یہ آیت کیوں پڑھ رہی؟ سورہ توبہ کی آیت ہے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ یہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ پھر پڑھو، جب آپ پڑھ رہے ہیں یہ آیت تو سمجھ کے اس پر عمل بھی کرنا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ اس میں صاف فرما رہا ہے کہ یہ لوگ رب بنا لے رہی اپنے علماء اور بزرگان دین کو۔ یہ نہیں بنانا ہے، اپنے علماء اور اپنے بزرگان دین کو رب نہیں بنانا ہے۔ رب تو تمہارا ایک اللہ ہے جس کی تمہیں سننا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں، احادیث کے ذریعے سے ہمیں جو احکامات ملتے ہیں اس پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم نے اپنی منمانی کی اور علماء دین کے پیچھے پڑ گئے کہ بزرگان دین جو ہیں، علماء اکرام جو ہیں، جو وہ کہیں گے ہم وہی کریں گے۔ کیوں خود نہیں پڑھیں گے؟ ہمارا بھی تو کام ہے کہ پڑھیں نا، قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے۔ اب کوئی جماعت کو لے کر بیٹھ جاتا ہے، کوئی مسلک کو لے کر بیٹھ جاتا ہے، کوئی اپنے علماء کو لے کر بیٹھ جاتا ہے، کہتے ہیں کہ جب اس کے سامنے قرآن حدیث کی دلیل کی بات رکھو تو کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمارے عالم صاحب تو ہمیں ایسے بولے، اب جو وہ بولے نا ہم وہی سنیں گے، ہمارا مسلک الگ، ہمارا معاملہ، ہماری جماعت الگ ہے۔ میں نے کہا کہ جماعت کی کوئی بات ہی نہیں ہے نا اس میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری نماز پڑھنے کے لیے آپ پوری پڑھیں، تو بھائی نہیں بھائی دیکھو سب کے طریقے الگ الگ ہیں، جن کا ان کو چھوڑ دیجیے، آپ بولے کہ آپ کو جو کرنا ہے آپ کریں، ہمیں جو کرنا ہے ہم کریں گے، نہیں سنیں گے۔ اور کہیں انہوں نے نہیں سنا، عجیب و غریب بدعات کر رہے ہیں۔ وہاں بول رہے ہیں کہ عرفات کے میدان میں بولے کہ یہاں پہ سب کو دودھ پلانا، اونٹ کا دودھ منگا رہی ہیں، وہ فلاں کا دودھ منگا، سب کو تھوڑا تھوڑا دودھ چکانا۔ یہ عجیب و غریب یعنی حرکتیں، اور کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے ہاں یہ لکھا ہے، ہمارے ہاں ہم اب ایک نہیں دو نہیں، ہم نے 5 حج کیے۔ ایک بیچارے کہہ رہے تھے کہ ہم نے 5 حج کیے اور پورے حج میں ہم نے ایسے ہی کیا، اور یہی ہمارا طریقہ ہے، ہمارے مولانا ہم کو بتاتے ہیں، ہمارا مسلک الگ ہے، ہماری جماعت الگ ہے، ہم ایسے ہی کرتے ہیں، یعنی ہمارے مولانا جو بتائیں گے وہ صحیح ہے، میں چاہے قرآن کی دلیل دے لوں، میں چاہے حدیث بتلا لوں، نہیں۔ تو مطلب کیا ہوا کہ انہیں اللہ کی نہیں سننی، اپنے عالم کی سننی ہے۔ انہیں دین اسلام پر چلنا نہیں، بلکہ اپنے علماء اور بزرگان دین جو کہتے ہیں بس اسی پر چلیں گے۔ اب یہ منمانی ہے، یہ منمانی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ تو ابھی جیسے ہم نے پچھلے درس میں جو سنا تھا نا کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ اننی براء مما تعبدون، میں بری ہوں اس چیز سے جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ یعنی اب کس چیز سے آپ براءت کا اعلان کر رہے ہیں؟ یعنی معبودان باطلہ سے۔ معبودان باطلہ میں یہ بھی آتے
کون؟ جس کی پیروی ایسی کی جاتی ہے جیسی کہ اللہ کی کرنی چاہیے، جس کی بات ایسی مانی جاتی ہے، سوری پیروی نہیں بولیں گے، بات ایسی مانی جاتی ہے جیسے اللہ کی ماننی چاہیے. یعنی بندے کو چاہیے کہ اللہ کی بات مانے، یہ نہیں اللہ کی بات کو بازو رکھیں گے نعوذ باللہ. اور علماء نے، ہمارے علماء یہ نہیں بولے، ہمارے بزرگان دین یہ نہیں بولے، ان کے پیچھے پڑیں گے. آپ سامنے قرآن کی دلیل رکھ لو، نہیں سنیں گے. تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے. یہ شرک ہے. معبودان باطلہ کو اپنا یعنی رب بنا لینا، اپنے علماء کو، اپنے بزرگان دین کو رب بنا لینا، یہ کیا ہے؟ شرک ہے. توحید کے منافی بات ہے. آئیے دوسری آیت دیکھتے ہیں سورہ بقرہ کی. ایک تو سورہ توبہ کی آیت کے ذریعے سے میں نے آپ کو بتلایا، نوٹ کر لیجئے یہ آیت، اس کی تفسیر پڑھیے، آپ کو اور بھی اس کا علم ہوگا. میں نے جو بتایا آپ کو مختصراً سمجھانے کی کوشش کی، اس کے بعد آپ کا کام ہے اور بھی آپ علم حاصل کریے. دیکھیے اپنے آنکھوں سے جب ہم کھول کر قرآن کو دیکھتے ہیں، اس کی آیات پر، اللہ پاک کی باتوں پر غور و فکر کرتے ہیں، تو پتہ چلے گا کہ دنیا میں کیسے کیسے ہم نے معبودان باطلہ کھڑا کر لی ہیں اپنے اطراف. اب ان کو کہو کہ تم شرک کر رہے ہو، یہ یعنی ایک عالم دین کی بات تم ایسے مان رہے ہو جیسے اللہ کی بات ماننی چاہیے. یعنی آنکھ بند کر کے ہم اللہ کی بات مان لیتے نا، کیونکہ اللہ کا کلام وہ کلام ہے میری بہنوں، لا ریب فیہ، اس میں شک کی بھی گنجائش نہیں. آپ کو تسلیم کر لینا ہے. اللہ کی بات جب سامنے آتی ہے آپ کو تسلیم کر لینا ہے. اب بولیں گے نہیں ہمارے عالم نہیں سمجھائے جی، وہ ہم کو نہیں سمجھ میں آتا بولے قرآن. تو پھر اللہ نے قرآن میں فرمایا نا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن میں، اللہ تعالیٰ خود قرآن میں یہ فرماتا ہے کہ میں نے قرآن کو یسرنا القرآن، ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن کو. جب اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے میں نے آسان کیا، اب یہ کوئی بھی ایکس وائی زیڈ ان کے جماعت کے علماء انہیں یہ کہہ دیتے ہیں کہ ڈائریکٹ قرآن نہیں پڑھنا جی، سمجھ میں نہیں آتا، بولے مشکل ہے. ایک کو میں نے سنا، ایک خاتون کو میں نے سنا درس دے رہی تھی سب کو بٹھا کر، کہہ رہی تھی کہ قرآن کو ڈائریکٹ نہیں پڑھنا، بولے سمجھ میں نہیں آتا. اب وہ سب سر ہلا رہے، ہاں وہ بول دیے نا، آپ معلمہ نے ہم کو کہہ دیا کہ قرآن ہم ڈائریکٹ نہیں سمجھ سکتے، تو نہیں سمجھ سکتے، بس انہی کے ذریعے سے سمجھے. تو یہی جو عیسائیوں کے بزرگان دین اور عیسائیوں کے علماء تھے نا، جو قوم کو غارت کیے تھے، آج بھی ایسے مل جائیں گے آپ کو امت محمدیہ میں، جو کوشش کر رہے ہیں دین کو مٹانے کی. ان کا سکہ چلانا ہوتا ہے. صاف کہہ دیتے ہیں کہ بولے ڈائریکٹ تم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، بولے قرآن نہیں سمجھنا، وہ علماء کا کام ہے قرآن کو سمجھنا، وہ تمہارا کام نہیں ہے. بولے ویسے ہی ہوتا نا پنڈتوں میں، کہ پنڈت کہتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ہے، سارا دین کا ٹھیکہ انہوں نے لے رکھا ہے، عام پبلک کو اس کا اجازت نہیں ہوتی، وہ نہیں پڑھتے. وہ جو اشلوک ہوتے ہیں، وہ جو مطلب ان کی جو کتاب سیکرٹ کتاب ہوتی نا، سب نہیں پڑھ سکتے، وہ پنڈت لوگ ہی پڑھتے، دوسرے لوگوں کو پڑھنے کی اجازت نہیں رہتی. نہ وہ لوگ پڑھتے ہیں، نہ کبھی سوچتے ہیں کہ کیا ہے اس میں، ہم بھی پڑھیں دیکھیں، نہیں. تو ایسے انہوں نے بھی کیا کیا، بولے قرآن تم لوگ نہیں سمجھتے، علماء سمجھ سکتے، بولے عامت الناس نہیں پڑھنا، بولے ترجمے سے. تو میں پریشان ہو گئی، بولے کیا کہہ رہی ہے یہ. اب دیکھیے اللہ پاک ایک فرماتا ہے قرآن میں کہ مطلب اللہ کی بات ایک طرف انہوں نے کر دی. اللہ کی بات تو یہ ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ایک نہیں دو نہیں، کئی مرتبہ ایک ہی صورت میں آیا ہے یہ آیت، سورہ قمر میں کئی مرتبہ ریپیٹ ہوئی آیت. جب اللہ پاک کہتا ہے کہ میں نے قرآن کو آسان کر دیا، اور ان کے کوئی جماعت کے کوئی علماء یہ کہہ دیے کہ نہیں قرآن ترجمے سے نہیں پڑھنا، آسان نہیں ہے، بولے مشکل ہے قرآن سمجھنا، تو اب یہ سب سر ہلاتے، بولے ہاں عالمہ بول رہے ہیں نا، انہوں ہمارے عالم، ہماری جماعت کے عالم ہیں، انہوں بول رہے ہیں کہ نہیں پڑھنا ہے تو نہیں پڑھنا ہے. مطلب اللہ کی نہیں ماننی انہیں. اب یہ کیا ہوا؟ شرک نہیں تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ لوگ ان کی فرما برداری ایسے کر رہے ہیں جیسے اللہ کی کرنی چاہیے. رب بنا لیا انہوں نے. اللہ تعالیٰ نے تو صاف یہ رب کا ہی لفظ استعمال کر لیا. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے دوسروں کو رب بنا لیا. تو یہ شرک، اور کیسا شرک اکبر ہے، معمولی بات نہیں ہے میری بہنوں.
غور سے سنیے، نوٹ کر لیجئے، معمولی بات نہیں ہے، شرک اکبر ہے یہ، کہ علماء اور بزرگان دین کی باتیں، ایسی باتیں سننا جو قرآن کے منافی ہے، قرآن میں کچھ اور ہے، یہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، اور ہم ہے کہ اندھی تخلید کر رہے ہیں پٹی باندھ کر، تو یہ حرام ہے، یہ شرک ہے، نہیں کرنا ہے۔ دوسری بات، سیکنڈ آیت پر آتے ہیں سورہ بقرہ کی، یہ بڑی زبردست بات ہے، ابھی جو اگلی آ رہی یہ بھی بڑی زبردست بات ہے۔ ایک بات ہم نے سیکھی، اربابا من دون اللہ کیا ہے، یہ معبودان باطلہ کیا ہیں، وہ ہیں علماء اور بزرگان دین جو اللہ کے خلاف بات کرتے ہیں، اللہ کی بات سے ہٹ کر ان کی بات ہوتی ہے، تو میری بات نہیں ماننا ہے ان کی، چاہے وہ اپنے آپ کو عالم کہے، چاہے وہ اپنے آپ کو بزرگ کہے، یا پھر لوگ کہیں، ایک نہیں دو نہیں ہزاروں لوگ کہہ رہے ہیں تو ہم بھی ان کے پیچھے جائیں گے؟ نہیں۔ اگر وہ بات قرآن و حدیث سے ٹکرا رہی ہے ان کی بات، تو وہ نہ عالم ہے نہ بزرگ ہیں دین کے، ہے نا؟ تو بہرحال یہ کہ یہ ایک شرک کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ دوسرا اور ایک جو سورۃ البقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 165، کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہ یتخذو بنا لیا جنہوں نے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، کیا؟ اندادن، شریک، اللہ کے علاوہ اور شریک بنا لیے، اور وہ جن کو انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شریک بنا لیا، یحبونہم، وہ ان سے محبت کرتے ہیں، کیسی؟ کحب اللہ، کیسی محبت؟ اللہ کی سی محبت کرتے ہیں، اللہ سے جیسی محبت کرنی چاہیے وہ دوسروں سے بھی ویسی کر رہے ہیں۔ جبکہ ایمان والوں کا معاملہ کیا ہے میری بہنوں؟ اللہ تعالیٰ آگے آیت میں فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، سبحان اللہ، اور ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو اشد حبا للہ، اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ کیا ہے پوری آیت کا ترجمہ؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ کیا ہے ترجمہ؟ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو غیروں کو اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں اور ان سے اللہ کی سی محبت کرتے ہیں، اور ایمان والے کیسے ہوتے ہیں؟ ایمان والے سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ بڑی پیاری آیت ہے، بڑی پیاری آیت ہے۔ اب اس آیت کی روشنی میں دیکھتے ہیں میری بہنوں کیسے شرک سرزد ہو رہا ہے۔ اس آیت کی روشنی میں دیکھیے کیسے شرک سرزد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت جیسی محبت کسی سے ہمیں نہیں کرنی ہے، اور اللہ سے کیسی محبت کرنی ہے؟ والذین آمنوا، لوگ ایمان والے کیسے ہوتے ہیں، کیسی محبت کرتے ہیں اللہ سے؟ اشد، شدت سے، سبحان اللہ۔ اللہم آتنا یا ربی، اللہم اجعلنی من المؤمنین، اللہ ہم کو ان مومن لوگوں میں سے بنا دے جو شدت سے اللہ سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ ایمان والا وہی ہے، ایمان والا وہی ہے جو اللہ سے شدت سے محبت کرے۔ اشد کا لفظ آیا میری بہنوں، یاد رکھیے۔ آپ توحید والی ہیں، آپ کو شرک نہیں کرنا ہے، آپ شرک سے بیزار ہیں، آپ توحید والی ہیں، تو آپ کا معاملہ کیسا ہو؟ آپ اللہ سے شدید محبت کرنے والی ہیں۔ نوٹ کر لیجئے، توحید سیکھنے بیٹھی ہیں، توحید پڑھنے کے لیے بیٹھی ہیں، ہم توحید پر جمنے کے لیے ارادہ کر کے ہم بیٹھی ہیں، تو انشاءاللہ بإذن اللہ ان باتوں کو اپنے ذہن میں بٹھا لے اور اپنے دل میں بٹھا لے اور اس کے اوپر عمل کرے، اور اپنے آپ کو چیک کریں کہ کیا ہمارا ایمان ایسا ہے کہ شدید محبت ہمیں اللہ سے ہے؟ اگر ایسا ہے تو توحید مکمل ہے آپ کی، اگر ایسا نہیں ہے، شدید محبت کسی اور سے ہے، آپ کو اپنی اولاد سے شدید محبت، اپنے والدین سے شدید محبت، شوہر سے شدید محبت، اور اتنی محبت ہے ان سے کہ اللہ کی محبت پھیکی پڑ رہی ہے اس کے سامنے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، تو ایسی محبتیں میری بہنوں شرک بن جاتی ہے۔ مال سے محبت اتنی کر رہا بندہ کہ اللہ سے محبت کم کر دیا، اپنے پوزیشن سے، اپنے فلاں سے، یعنی لوگ کئی قسم سے محبتیں کرتے ہیں۔ اب مشرکین تو کیا کرتے تھے؟ اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبودان باطلہ بنا لیتے اور ان سے محبت کرتے، اور اللہ تعالیٰ بتا رہی ایسی محبت ان سے کرتے یہ لوگ جیسا کہ اللہ سے کرنی چاہیے۔ کسی نے اپنے نبی کو نعوذ باللہ
الہ بنا لیا اور ان سے اتنی محبت کرنے لگے کہ اللہ کی محبت کو کم کر دیا۔ کسی نے بزرگان دین سے اتنی محبت کہ ان کے نظر و نیاز چڑھانا، ان کے چڑھاوے چڑھانا، ان کے قبروں کا طواف کرنا، ان کا یعنی طواف ہوتا ہے اللہ کے گھر کا، اور یہ کہتے ہیں کہ فلاں کا ان کا طواف کر لی، ان کا طواف کر لی، ان کو نہیں جانا، ان کو حج و عمرہ کو نہیں جانا۔ وہ کہتے ہیں کہ جائیں گی بھی تو ٹھیک ہے، وہ بھی محبت ہے اللہ سے، وہ بھی ہمیں کرنا ہے، لیکن ان سے بھی محبت ہے، میں برابر سوا سوا، ان کی بھی محبت، ان کی بھی محبت نہیں۔ اللہ تعالیٰ صاف انکار کر رہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو غیروں کو اللہ کا شریک ٹھہرا کے ان سے اللہ کی جیسی محبت کرتے۔ آپ دیکھیے ایسے لوگ آپ کے اطراف و اکناف میں ہی مل جائیں گے آپ کو، جو فلاں بزرگان دین سے محبت، فلاں سے محبت، ان سے محبت، اجمیر جا رہی، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 10 مرتبہ جا رہی، وہاں پر قبروں کا طواف کر رہی، وہ ولی کی درگاہ پر، وہ ولی کے مزار پر، ادھر پھر رہی، ادھر پھر رہی، ان کا طواف کر رہی، ان کے نظر و نیاز چڑھا رہی، یا پھر بولے کہ آپ عمرہ گئے، بولے ہاں عمرہ بھی جا کے آئے، ہم بولے 1 مرتبہ گئے تھے، عمرہ بھی جا کے آئے۔ اللہ کے گھر کا بھی طواف کریں گے، قبروں کا بھی طواف کریں گے، اللہ سے بھی محبت کریں گے، قبر والوں سے بھی محبت کریں گے، اللہ کے نام سے بھی صدقات و خیرات کریں گے، قبروں والوں کے نام سے بھی کریں گے، اللہ کے نام سے بھی کھانا کھلائیں گے، قبروں والوں کے نام سے بھی کھانا کھلائیں گے، سوا سوا، یہ بھی وہ بھی۔ تو کیا وہ قرآن کی آیت نہیں پڑھتے جس میں اللہ پاک نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ۔ ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ اور معبودان باطلہ بنا لیے۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ اور بھی شریک ٹھہرا لیے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں، کیسی؟ کحب اللہ، جیسا کہ اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ اللہ کی سی محبت کرتے ہیں، جبکہ ایمان والے کیسے ہوتے ہیں؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، شدت سے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو میری بہنوں آئیے ہم اپنے ایمان کو جانچیں۔ کچھ لوگ تو ہیں جو انبیاء سے محبت میں غلو کر لیا انہوں نے، کچھ ہیں جو بزرگان دین سے محبت میں غلو کر لیا، کچھ ہیں جو علماء سے محبت میں غلو کر لیا، یعنی غلو کر لینے آگے بڑھ گئے، اتنی آگے بڑھ گئے کہ اللہ کی محبت کو ہی پیچھے چھوڑ دیا، نعوذ باللہ۔ تو یہ شرک ہے، اور کیسا شرک؟ شرک اکبر، بڑا شرک ہے۔ یعنی ان لوگوں نے معبودان باطلہ کی محبت کو اللہ تعالیٰ کی محبت کے برابر کر دیا۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ان معبودان باطلہ کے ساتھ بھی اسی طرح کی شدید محبت رکھتے ہیں، جن پر انہیں ناز ہوتا نا کہ ہمارے فلاں ولی، ہم ان کے نسبت میں سے ہیں، ہم ان کے فلاں میں سے ہیں، ہم ان کی کیا کہتے ہیں کہ ان کے جھنڈے تلے جائیں گے، بخشے جائیں گے، فلاں کی محبت، فلاں کی محبت، فلاں کی محبت، اور کہتے ہی نہیں اللہ سے بھی محبت ہے ہمیں، اللہ سے بھی ہم شدید محبت کرتے ہیں، ہو اللہ 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 پکارتے بیٹھیں گے، بولیں گے ہمیں اللہ سے بھی محبت ہے اور ہمیں فلاں 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 سے بھی ہے، اور دونوں کو برابر ٹھہرا رہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ شرک ہے میری بہنوں، یہ شرک ہے، یہ مساوات کرنا، یہ محبت میں برابری کرنا شرک ہے۔ اب یہ محبت میں برابری کرنا ہی شرک ہے، اب ان لوگوں کا کیا ہوگا؟ اب ان لوگوں کی جو محبت جو اللہ سے بھی بڑھ جاتی ہے، نعوذ باللہ، یعنی کسی اور سے ایسی محبت کرتے کہ اللہ کے برابر نہیں، کحب اللہ نہیں، بلکہ اور بھی بڑھ کے، اللہ سے بھی بڑھ کے کوئی کسی سے محبت کر رہا، نعوذ باللہ، تو وہ تو اور بھی خطرناک بڑا مشرک ہو گیا ہے نا۔ اب لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسرے معبودان باطلہ سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں اور ایک جگہ قرآن میں فرمایا نا، یہ ان کی محبت ہی انہیں جہنم میں لے جائے گی۔ جو اللہ کی محبت کے ساتھ ساتھ اللہ سے بھی محبت کر رہے ہیں، پھر برابر ویسے ہی پھر دوسرے معبودان باطلہ سے بھی محبت کر رہے ہیں، تو پھر وہ جہنم میں جانے کا سبب بنا ان کا۔ کون سی آیت؟ سورہ شعراء کی آیت میں ہم نے پڑھا تھا 97 98 میں، تاللہ اللہ کی قسم، ان کننا لفی ضلال مبین، کہ اللہ کی قسم ہم تمہیں رب العالمین کے برابر دے کر سری گمراہی میں تھے۔ کیا بولیں گے وہ لوگ؟ تاللہ اللہ کی قسم کھا کے کہیں گے کہ انا کننا لفی ضلال مبین، بے شک ہم تو بڑے
کھلی گمراہی میں تھے کہ اذ نسویکم برب العالمین، جب کہ ہم نے تمہیں رب العالمین کے برابر قرار دے دیا تھا. یعنی جو جہنم میں جائیں گے نا، جہنمی اللہ کی قسمیں کھا کر بولیں گے جہنم میں جا کر، ارے ہم تو بڑی غلطی کر دیے، ہم تو بڑی گمراہی میں تھے کہ ہم نے ان معبودان باطلہ کو اللہ کے برابر ٹھہرا دیا تھا. کیونکہ میری بہنوں، محبت بھی ایک عبادت کی اقسام میں سے ایک قسم ہے. یاد رکھیے محبت بھی عبادت کے اقسام میں سے ایک قسم ہے. اور میری بہنوں یاد رکھو، جنہوں نے غیر اللہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی سی محبت رکھی تو گویا انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے جو محبوبین ہیں نا، ان کے جو محبوب لوگ ہیں نا، ان کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنا دیا. یعنی سیم محبت، اللہ سے بھی محبت شدید، فلاں سے بھی محبت، فلاں سے بھی محبت، سیم ان سے بھی محبت ہے، اللہ سے بھی محبت، یعنی محبت کا معیار سیم کر دیا. تو پھر نعوذ باللہ کیا ہو گیا؟ یہ شریک بنا ڈالا. توحید، کلمہ توحید کیا ہے میری بہنوں؟ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے کا مفہوم ہی یہی ہے کہ جیسا تعلق اور محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو آپ کا، ویسا مضبوط تعلق اور شدید محبت کسی دوسرے کے ساتھ قطعاً نہیں ہو آپ کی، قطعاً نہیں، ہرگز نہیں. جیسی محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو آپ کی، جیسی محبت اور جیسے مضبوط رشتہ، مضبوط تعلق آپ کا اللہ سے ہو. رشتہ نہیں بولیں گے، تعلق بولیں گے. کیا بولیں گے؟ تعلق باللہ. اللہ سے آپ کا تعلق کیسے ہو، محبت کیسے ہو، جو شدت کے ساتھ ہوتی نا، پھر ویسی محبت قطعاً کسی کے ساتھ نہیں ہو آپ کی. بڑا آسان ہے دیکھنے کے لیے، بڑا آسان ہے اپنی زندگیوں میں ٹٹولنے کے لیے میری بہنوں، کہ ہمیں کس سے زیادہ محبت ہے، کس کے لیے ہماری قربانیاں ہیں، کس کو ہم ترجیح دیتے ہیں، اللہ کی بات کو یا لوگوں کی بات کو. سمپل ہے، دیکھ لیجئے، سمپل ہے، دیکھ لیجئے. ایک آسان مثال دے کر کہتی ہوں، ہم اللہ کی بات کی فرما برداری کرتے وقت تھوڑا ایک بات لاتے ہیں اپنے زندگیوں میں، اور یہ بڑی خطرناک جہنم میں پہنچانے والی بات ہے. کیا ہے؟ اللہ کی بات ایک طرف ہے، دوسرے کہتے ہیں 4 لوگ کیا بولیں گے، 4 لوگ کیا بولیں گے. ہاں بھائی، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ ایسا کرنا بولے، لیکن اب 4 لوگوں کا بھی معاملہ ہے نا. یعنی آپ نے 4 لوگوں کو ٹھہرا کر دیا اللہ کے برابر. نعوذ باللہ من ذالک. اور وہ 4 لوگ کون ہیں وہ نہیں پتا، وہ زندگی میں نہیں ملیں گے کوئی، مرنے دم تک وہ 4 لوگ کون ہیں نہیں پتا. کہتے ہیں نا دنیا میں عام محاورہ ہے، 4 لوگ کیا بولیں گے، 4 لوگ. اب کیا کیا ہم نے؟ ایک انجانے معبود بنا لیے، 4 لوگوں کے معبود. اور کیا اللہ کی محبت کے ساتھ ساتھ ان کو برابر ٹھہرا دیں. نہیں، اللہ کی بھی سنیں گے ہم، فرما برداری، توبہ استغفار بھی کر لیں گے، نمازاں پڑھیں گے، سب کریں گے، پھر یہ لوگوں کی بھی سنیں گے. ارے یہ لوگوں کی جو سن رہے ہو آپ، یہ اللہ کے بات کے منافی ہے. ہاں صحیح ہے، لیکن ان سے بھی محبت ہے، ان کا بھی خیر ہے نا ہمیں. تو یہ جو دوسروں کی محبت میں، دوسروں کے، حتیٰ کہ خود کے نفس کی محبت میں بھی جب بندہ آگے بڑھ جا رہا ہے، اور وہ 4 لوگوں کا کچھ بھی نہیں رہتا، اصل اس کی بدماشی رہتی، اس کو کرنا ہے وہ کام، وہ 4 لوگوں کا بہانہ لگائے گا یا بہانہ لگائے گی، نہیں 4 لوگ کیا بولیں گے اس لیے کر رہی ہوں میں. تو نعوذ باللہ، یہ جو لوگوں کی محبت، معبودان باطلہ کی محبت، خود کی محبت، یہ سب ایک طرف ہو، اللہ کی محبت سپیریئر ہو، بڑھ کے ہو. اللہ کی محبت میں نو کمپرومائز، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں نو کمپرومائز، بالکل بھی آپ کو کمپرومائز کرنا ہی نہیں ہے وہاں پر. تو تب آپ کا کلمہ مکمل ہوگا، تب آپ کا کلمہ مکمل ہوگا. ورنہ تو محبتیں تو بہت ہیں دنیا میں، آپ دیکھ لیجئے، محبتیں بہت ہیں دنیا میں، اتنی محبتیں ہیں نعوذ باللہ کہ ہم نے وہ محبتوں کو تولا ہی نہیں کہ کتنی محبت ہے ہماری اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہے. تو میری بہنوں، یہ بڑی زبردست وعید والی آیت ہم نے پڑھی کہ لوگ اللہ سے محبت جیسی کرنی چاہیے ویسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا میرے بندے ایسے نہیں ہوتے، میرے بندے ایسے نہیں ہوتے، میرے بندے تو شدت سے محبت مجھ سے کرتے ہیں. بولے اللہ تعالیٰ والذین آمنوا اشد حبا للہ. سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم، آمین یا رب.
کیونکہ میری بہنوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس آیت کے ضمن میں ایک ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سن لیجئے کہ جس شخص نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا، من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ، اور اس نے کیا کیا؟ معبودان باطلہ کا انکار کر دیا، تو حرم مالہ ودمہ وحسابہ علی اللہ عز وجل، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا مال اور خون محفوظ ہو گیا۔ جس نے بھی معبودان باطلہ کا انکار اور کفر کر دیا نا، تو پھر اس کا مال، اس کا خون محفوظ ہو گیا۔ اب اس کا باقی معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، سبحان اللہ۔ یعنی میری بہنوں، اس حدیث میں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے اقرار کے علاوہ معبودان باطلہ سے بھی اس نے منہ موڑا، تبھی اس کا معاملہ یہ ہوگا کہ وہ اس کا جان، اس کا مال محفوظ ہوگا، ورنہ نہیں۔ یعنی جس نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھا اور کفر ما یعبد من دون اللہ، اور اس نے معبودان باطلہ کا انکار کیا، تو پھر جب اس کا مال، اس کا خون حرام ہے، مطلب وہ مسلمان ہے، دوسرے مسلمان کا اس کے اوپر خون اور مال جو ہے وہ حرام ہے۔ وحسابہ علی اللہ، اور باقی حساب جو ہے وہ اللہ کے سپرد ہے، باقی معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ یعنی دیکھیے میری بہنوں، کیا مطلب ہے اس کا، دوبارہ سمجھا رہی ہوں، غور سے سنیے کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے اقرار کے بعد اس کو کیا کرنا ہے؟ تمام معبودان باطلہ کا انکار کرنا ہے، ان کو کہہ دینا ہے کہ میں نہیں مانتا معبودان باطلہ کو۔ یعنی وہ یہ بول رہا ہے کہ نہیں، اللہ کلمہ لا الہ الا اللہ تو پڑھ لے رہا، اور پھر بول رہا ہے کہ نہیں، میں معبودان باطلہ کی بھی عبادت کروں گا، اللہ کی بھی عبادت کروں گا، اور ساتھ ساتھ معبودان باطلہ کی بھی عبادت کروں گا، تو کیا اس کا کلمہ مکمل ہوا؟ نہیں ہوا، اس کا تو خون حلال ہے، یعنی اس سے جہاد کیا گیا، ایسے مشرکوں سے جہاد کیا گیا۔ خون مال حرام ہے، مطلب ان سے جہاد نہیں کرنا ہے۔ کس سے؟ جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن صرف کلمہ لا الہ الا اللہ نہیں، بلکہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کے ساتھ ساتھ معبودان باطلہ کا انکار بھی لازم ہے، جیسے صحیح مسلم کی حدیث سے ثابت ہے یہ۔ اور فرمایا کہ معبودان باطلہ کا انکار اور کفر کیا تو تب اس کا مال اور خون محفوظ ہو گیا، یعنی آپ اس کو نہیں مار سکتے، کیونکہ وہ توحید والا ہے، وہ اللہ کی وحدانیت کو اس نے تسلیم کر دیا، تمام معبودان باطلہ کا انکار کر دیا، تو وہ پکا مسلمان ہے، اب اس کا خون اور مال محفوظ ہو گیا۔ اب جس نے کہا تو صحیح کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، لیکن پھر بھی معبودان باطلہ کا انکار نہیں کر رہا، وہ اس کی عبادت کر رہا ہے، اس کی عبادت کر رہا ہے، اس کی عبادت کر رہا ہے، تو پھر اس کے ساتھ جہاد کیا گیا ہے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشرکین سے جہاد کیا جنہوں نے ایک اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، جب ان سے پوچھو، قرآن کی آیتیں ہیں نا، جب ان سے پوچھو کہ جب ان سے پوچھو اے نبی کہ تمہارا رب کون ہے، تو کہتے ہیں اللہ۔ ان سے پوچھو تمہیں موت کون دیتا ہے، تو کہتے ہیں اللہ۔ ان سے پوچھو کہ تمہیں زندگی کون دیتا ہے، تو کہتے ہیں اللہ۔ پھر جب بات آتی ہے عبادت کی، استغاثہ کی، مدد مانگنے کی، تو بولتے نہیں نہیں جی، ہم ان کے ذریعے سے اللہ تک پہنچیں گے، اور جا کے ان کے نظر و نیاز چڑھاتے وہ یعنی فرشتوں کے انہوں نے بت بنا لیے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ فرشتے ہمیں اللہ تک لے جائیں گے، اور فلاں 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 یہ بزرگ ہیں، وہ فلاں ہیں، انہوں اللہ تک لے جائیں گے، ان کی بھی عبادت کرتے، ان کی بھی فلاں 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 سب کی عبادت کرتے، اور کہتے کہ ہم اللہ کی بھی کرتے ہیں، ان کی بھی کرتے ہیں، کیوں؟ یہ ہمیں اللہ تک پہنچائیں گے، وسیلہ بناتے تھے، نعوذ باللہ۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ان سے جنگ کی۔ مطلب کیا ہے کہ انسان کا مال اور اس کی جان اسی وقت محفوظ ہوگی، یعنی مسلمان ایک دوسرے کی جان نہیں لیتا، اور کون سا مسلمان؟ وہ مسلمان جو موحد ہوتا ہے، اس کا مال اور خون صرف 3 صورتوں میں جائز ہوتا ہے۔ ایک زنا کے لیے، کوئی زنا کرتا تو زنا کا بدلہ کیا ہے؟ قتل ہے نا، اور
کوئی اگر قتل کرتا ہے کسی کا تو قتل کے بدلے میں بھی کیا کیا جاتا؟ قتل کیا جاتا قصاص کے طور پر. اور کب ایک مسلمان کی جان لی جاتی ہے؟ ایک زنا کی وجہ سے اس کو رجم کیا جاتا، دوسرے قتل کے بدلے میں قتل کیا جاتا، اور دوسرا ارتداد ہے، یعنی جو مرتد ہو جاتا نا تو اس کا بھی قتل اسلامی قوانین میں ہے. جہاں اسلامی قوانین ہوتے ہیں وہاں کی بات بتلا رہی ہوں. بہرحال یہ کہ معبودان باطلہ کا انکار کرنا اور توحید کا اقرار کرنا لازم ہے. اور یہ جو پیاری باتیں ہم نے محبت، اللہ کی محبت کے بارے میں پڑھی ہے تو بڑی یعنی مسرت ہوتی ہے یہ دیکھ کر کے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا یہ کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. تو میری بہنوں، میری پیاری بہنوں، میری پیاری بیٹیوں، میری ماؤں، ہم اللہ کی محبت میں شدید بنے، کیونکہ اللہ نے بڑے ناز سے، بڑے فخر سے یہ اعلان کیا کہ میرے ایمان والے بندے جو ہوتے ہیں وہ شدید محبت مجھ سے کرتے ہیں. تو ہم یہ دیکھ کر خوش ہو جائیں کہ اللہ پاک نے ہمیں اپارچونٹی دی ہے، ایک کیا کہتے ہیں موقع عنایت فرمایا ہے کہ تم مجھ سے شدید محبت کرو، ایمان والے بنو اور مجھ سے شدید محبت کرو، تو پھر اللہ تعالیٰ اس محبت کے عوض میں ہمیں جنت نصیب کرے گا. اور اگر شرک کرتے ہیں اربابا من دون اللہ، اللہ کے علاوہ اور ہم رب بنا لیتے ہیں اپنے علماء کو، بزرگان دین کو، فلاں کو، تو پھر نعوذ باللہ وہ شرک اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک ہم توبہ استغفار نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم بارک لی ولکم، آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.